السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، اور اس درس کا موضوع ہے وضو کی شرائط، یعنی کہ وہ چیزیں جن کا وضو کے آغاز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، جن کا وضو کی ابتدا کرنے سے نمبر پہ یہ کہ وضو کرنے والا مسلمان ہو. اگر کافر حالت کفر میں وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ وضو کرنے والا صاحب عقل ہو، اس کی عقل کام کرتی ہو، اسے پتا ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں. تیسرے نمبر پہ اگر وہ چھوٹا ہے تو اتنی اس کی عمر ہونی چاہیے کہ اسے شعور ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں. اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ وضو کی نیت ہو. اگر آپ نے گرمی دور کرنے کے لیے وضو کے اعضاء وضو کے طریقے کے مطابق دھوئے ہیں اور بعد میں آپ نے کہا کہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ لوں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ وضو نہیں ہے. اور پانچویں نمبر پہ یہ کہ وضو کی نیت آپ نے کر لی، وضو کے آخر تک یہ نیت برقرار رہے، ٹوٹنے نہ پائے. اور چھٹے نمبر پہ یہ کہ وضو کے آغاز سے پہلے وہ چیزیں ختم ہو جائیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ آپ جانتے ہیں: پیشاب، پخانہ، ہوا کا نکلنا، مزی کے قطروں کا نکلنا، ودی کے قطروں کا نکلنا، منی کا نکلنا، اونٹ کا گوشت کھا لینا، شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگا لینا. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو وضو کے آغاز سے پہلے ان میں سے ہر چیز موجود نہ ہو تب آپ وضو شروع کریں. اگر وضو ٹوٹنے والی چیزیں موجود ہیں، مثال کے طور پہ کل میں نے مثال دی تھی کہ ایک آدمی باتھ روم میں ہے، شلوار اتاری ہوئی ہے اور شرمگاہ کو ایک ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے اور وضو شروع کر دیں. نہیں، شرمگاہ کو پہلے چھوڑیں، اس کے بعد وضو کا آغاز ہوگا، کیونکہ شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صحیح بات ہے. تو وضو کی شرائط 10 تھی، 6 کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا تھا، باقی جو 4 رہ گئی تھی انہیں آج مکمل کرنا چاہوں گا. پھر آپ کے سوالوں کی جانب آؤں گا، جس بھائی کا سوال ہو لکھ کر بھیج دے. تو آج کے درس میں 7ویں شرط واستنجاء او استجمار قبلہ، کہ وضو سے پہلے آپ استنجا کریں یا پتھر استعمال کریں. یہ کس کے لیے؟ جو پیشاب کرے یا پخانہ کرے. یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہوا خارج ہو جائے تو استنجا کرنا ہوگا، اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو مسجد کے باتھ روم کے باہر لینے لگ جاتی ہیں. اور یہ پیشاب کرنے والے نہیں ہوتے، پخانہ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ تو بہت کم ہوتے ہیں. عام طور پہ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اذان ہو چکی ہے، وضو سے پہلے استنجا کر لیں. استنجا کیوں کر لیں؟ کیونکہ ہوا نکلی ہے. ہوا نکلنے کی وجہ سے استنجے کا کہاں پہ آیا میرے بھائی؟ کہیں پہ نہیں آیا. نہ یہ قرآن میں آیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے. استنجا یعنی کہ پانی استعمال کرنا پیشاب پخانے کی شرمگاہوں پہ یا پتھر استعمال کرنا، یہ تب ہوگا جب آپ نے پیشاب کیا ہو یا پخانہ کیا ہو. اور اگر آپ نے پیشاب پخانہ بہت پہلے کیا تھا اور اس وقت آپ نے استنجا اچھی طرح کر لیا تھا یا پتھر اچھی طرح استعمال کر لیے تھے یا ٹیشو اچھی طرح استعمال کر لیے تھے اور اب اذان ہوئی ہے، وضو کرنے لگے ہیں،
اب دوبارہ استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیشو کافی ہیں، پتھر جو آپ نے استعمال کیے تھے وہ کافی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ عام طور پہ پتھر استعمال کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی قرآن پاک میں تعریف بیان کی، ان کی ستائش کی کہ قباء والے جو تھے یہ پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے، لیکن عام طور پہ عام مسلمان کیا استعمال کرتے تھے؟ صرف پتھر۔ تو آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ پانی بھی استعمال کرو، ہاں پانی مل جائے تو آپ پتھر کی بجائے پانی استعمال کر لیں، لیکن جب آپ نے پخانہ کیا یا پیشاب کیا تب آپ نے پانی استعمال نہیں کیا، پتھر استعمال کر لیے، ٹیشو استعمال کر لیے۔ اب جب اذان ہوئی ہے تو اب استنجا کرنا یا اب باتھ روم میں جانا اور پانی استعمال کرنا یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، اور اس وجہ سے لائنوں میں لگ جانا اور اپنی نماز بھی لیٹ کرنا، دوسروں کی نماز کے لیٹ ہونے میں سبب بننا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 7ویں شرط ہے کہ استنجا کریں یا پتھر استعمال کریں، اور آج کی زبان میں ٹیشو استعمال کر لیں۔ کون؟ جس نے پیشاب کیا ہے یا پخانہ کیا ہے اس موقع پہ، اگر پہلے یہ کام نہیں ہوا تو۔ 8ویں نمبر پہ 8ویں شرط طہوریت ماء و اباحتہ، کہ جس پانی سے آپ وضو کرنے لگے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے، پاک کرنے کے قابل ہو، اور وہ پانی استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہو۔ یہ 8ویں شرط ہے۔ ناپاک پانی سے، پلید پانی سے وضو کی اجازت نہیں ہے۔ آپ طہارت حاصل کرنے لگے ہیں اور پانی جس سے طہارت حاصل کرنے خود پلید ہے، وہ کیا پاک کرے گا؟ اور اس میں کتاب کے مؤلف نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بھی شرط ہے کہ پانی ایسا ہو جسے استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہو، یعنی کہ کسی کا پانی چوری کر کے آپ وضو کرنے لگے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، چوری کے پانی سے وضو نہ کریں۔ اور اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کسی نے چوری کے پانی سے وضو کر لیا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں ایسا وضو سرے سے نہیں ہوگا، اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں وضو ہو جائے گا، لیکن جو کسی کا پانی چوری کیا ہے اس چوری کا گناہ ملے گا۔ جیسے یہاں پہ سعودی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی حکومت کی اجازت کے بغیر حج کرتا ہے، اجازت نامہ نہیں لیتا، حکومت نے یہاں پہ قانون بنا رکھا ہے کہ 5 سال کے بعد حج کریں جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اور اجازت لے کر کریں تاکہ حکومت کو پتا ہو کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کی گنجائش ہے، اور باہر سے جو حج کے لیے آ رہے ہیں انہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے باوجود اگر یہاں کا کوئی آدمی حکومت کی اجازت نامے کے بغیر حج کرتا ہے تو سعودی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ حج اس کا ہو جائے گا، لیکن یہ جو وقت کی حکومت کی بات نہیں مانی اس کا گناہ اپنی جگہ پہ ملے گا۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا جو عام طور پہ اردو بولنے والے میرے بھائی نہیں جانتے کہ وقت کی مسلمان حکومت کی بات ماننا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ عام طور پہ ہمارا مزاج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ حکمرانوں کی مخالفت کرنے کو اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ حکمرانوں کی مخالفت کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ انہیں گالیاں دینا، انہیں للکارنا، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، اسے لوگ اعزاز سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا یہ نظریہ غلط ہے۔ اسلام آپ کو یہ تعلیمات دیتا ہے کہ وقت کی حکومت کے ساتھ تعاون کریں، ان کے دست و بازو بن جائیں، اور کسی بھی معاملے میں ان کی مخالفت نہ کریں الا یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ وہاں بھی اس معاملے میں آپ حکومت کی بات نہیں مانیں گے، دیگر معاملات میں اسی حکومت کی بات مانیں گے۔ ایسا حکمران کبھی بھی نہیں آئے گا جس کا ہر آرڈر قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جو بھی حکمران اب آئے گا اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ شریعت کی نافرمانی کر رہا ہوگا۔
تو جہاں پہ وہ شریعت کی نافرمانی کرے وہاں پہ آپ اس کا آرڈر نہیں مانیں گے، دیگر معاملات میں اس کے آرڈر مانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانو، اور جو تم میں سے حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، مسئولین ہیں، ان کی بات بھی مانو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی جس سے آپ وضو کرنے لگے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے، اور ایسا پانی ہونا چاہیے جسے استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہو، چوری کے پانی سے وضو نہ کریں۔ 9ویں نمبر پہ وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ إِلَى الْبَشَرَةِ، کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی ایسی چیز لگی ہے جو آپ کے جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اسے دور کر لیں۔ ہماری کو ماں بہن وضو کرنے لگی ہے اور اس کے ہاتھ پہ کہیں آٹا لگا ہے، اب جب وضو کرے گی تو آٹے والی جگہ پہ پانی نہیں پہنچ سکے گا، آٹا اس پہ رکاوٹ بن جائے گا، تو اس آٹے کو ہٹانا، اس کو زائل کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عورتوں کو نیل پالش لگانے سے کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ نیل پالش لگائیں گی تو وضو کیسے کریں گی؟ ہاں، جن دنوں میں عورت حالت حیض میں ہے، پیریڈ کے دنوں میں ہے، اور نماز جن دنوں میں اس پہ واجب نہیں ہوتی ان دنوں میں نیل پالش لگانا چاہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا دلہن کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ نیل پالش لگائے؟ کیونکہ دلہن جو ہوتی ہے عام طور پہ حیض کی حالت میں نہیں ہوتی، اب نیل پالش لگائے گی تو نمازیں کیسے پڑھے گی؟ یا شادی کے موقع پہ نمازیں معاف ہوتی ہیں؟ معاف نہیں ہوتی، نہ دلہا کو نہ دلہن کو۔ جی ہاں، ہر موقع پہ نماز واجب ہے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے، آپ اپنی بچیوں پہ بہنوں پہ نگاہ رکھیں، شادی کے موقع پہ اپنی شادی یا کسی رشتہ دار کی شادی پہ عورتیں ایسا میک اپ کرتی ہیں جس کے ساتھ وضو نہیں ہو سکتا، اور یہ کام میرے اور آپ کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کتاب کے مؤلف بتا رہے ہیں کہ وضو کی شرائط میں سے 9ویں شرط یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پانی کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو اسے دور کیا جائے، اسے زائل کیا جائے۔ اور آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان میں سے کچھ نے وضو کیا ہوا تھا اور ان کے پاؤں کا تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تھا، معمولی سا حصہ، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا، اور وہ کون سا حصہ تھا؟ ایڑی کا حصہ۔ تو آپ نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ وہ لوگ جن کی ایڑیوں میں سے کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے ان کے لیے جہنم منتظر ہے۔ تو میرے بھائیو اس شرط کا خیال رکھا جائے۔ 10ویں نمبر پہ اور جو آخری شرط ہے وہ یہ ہے وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ، کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے، گیس کا مریض ہے، ہوا خارج ہوتی ہے ہر 2 منٹ کے بعد، 3 منٹ کے بعد، 4 منٹ کے بعد، یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے ہر 3-4 منٹ کے بعد، یا کوئی ماں بہن ہے اور اسے حیض کے علاوہ جو خون ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے۔ حیض کے علاوہ خون ہوتا ہے کوئی میرے بھائیوں؟ جی، حیض کسے کہتے ہیں پہلے یہ تو بتائیں مجھے۔ جی، ماہواری کو۔ ہر مہینے ہر جوان عورت کو 5 دن 6 دن 7 دن خون آتا ہے، اور ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، ان دنوں میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان دنوں میں خاوند کو بیگم سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حیض کے خون کے علاوہ بھی خون آتا ہے، اس خون کو کہتے ہیں استحاضہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے خون کو کیا کہتے ہیں؟ حیض۔ اور حیض عورت کے جوان ہونے کی علامت ہے، تندرستی کی علامت ہے، صحت مند ہونے کی علامت ہے، اور استحاضہ عورت کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔
استحاضہ کا خون آئے تو علاج کیا جاتا ہے، حیض کا خون نہ آئے تو علاج کیا جاتا ہے. کیوں نہیں آ رہا؟ تو استحاضہ کا خون اگر کسی عورت کو آتا ہے تو ان دنوں وہ نماز پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی. اب وضو کیسے کرے گی یہ بتانے لگے ہیں کتاب کے مؤلف کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے، کسی مرد کو مزی کے قطرے بار بار آتے ہیں، کسی مرد یا عورت کو پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہیں، کوئی گیس کا مریض ہے، ہوا بار بار نکلتی ہے، ایک نماز بھی خیریت سے نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ تب وضو کریں جب نماز کا ٹائم ہو جائے. زور کی نماز پڑھنے لگے ہیں، صبح 9 بجے وضو کر لیں تو یہ وضو زور کے ٹائم کام نہیں آئے گا. 9 بجے وضو کیا، اس کے ساتھ آپ نفل پڑھ لیں، چاش کی نماز پڑھ لیں، لیکن وہ وضو زور کے ٹائم کام، ایسا میرے ساتھ ہی ہے نا آپ، وہ وضو زور کے ٹائم کام نہیں آئے گا. زور کی نماز پڑھنے کے لیے آپ دوبارہ اس وقت وضو کریں جب زور کا ٹائم شروع ہو جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کا وضو مسلسل ٹوٹتا ہے، جس کا وضو مسلسل ٹوٹتا ہے. جو صحت مند ہے وہ 9 بجے وضو کر لے یا فجر کے وضو کے ساتھ زور کی نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. بات ہو رہی ہے اس آدمی کی جس کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو نماز پڑھنے لگے گا اس نماز کے لیے وضو تب کرے جب اس نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہو. اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ٹائم شروع ہو چکا ہو. ٹائم شروع ہو جائے پھر وضو کر لیں. اب چاہے وضو آپ کا ٹوٹتا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ مریض ہیں. جسے گیس کا مسئلہ ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، وہ زور کے ٹائم وضو کر لیتا ہے، اس کے بعد وضو کے فوراً بعد ہوا نکلنا شروع ہو گئی، راستے میں ہوا نکل رہی ہے، نماز شروع کی ہوا نکل رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مریض ہے. جس عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے وہ باتھ روم میں جائے گی جب نماز کا ٹائم ہو جائے، خون کے قطرے صاف کرے گی، شرمگاہ پہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھے گی، پیمپر وغیرہ رکھے گی، اس کے بعد نماز پڑھے چاہے خون کے قطرے نکلتے رہیں. تو یہ 10 شرائط ہیں جن کا وضو سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ آخری شرط کی دلیل وہ حدیث ہے جو فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتی ہے کہ یہ صحابی تھیں، انہیں خون آیا کرتا تھا، استحاضہ کا خون، حیض کے علاوہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا کیس آیا تو آپ نے کہا تھا ہر نماز کے ٹائم وضو کیا کرو، ہر نماز کے ٹائم وضو کیا کرو. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، بلکہ امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ